اس پہ بات کرنی ہے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا ہم نا ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ جنگ یعنی وہ کہتے ہیں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ اب تو اٹیک ہی ہوگا، یا کہاں اس کو روکا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، اور پھر ہم اس آپشن پہ بات کر لیں گے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے، 10-15 دن کا، اور اس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے، ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں، یہ بس وہ ٹائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے، اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس، جو اس صورت میں امریکہ ہے، جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر، ڈالرز خرچی کیے بغیر، امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی، 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے. اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا، وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلائی کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی اسپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ ایک بار. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے، وہ ڈپلوائے نہیں کیا، لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ، وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے. یس، پاور ٹو ہرٹ امریکہ کی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاور ٹو نیگوشیٹ یا پاور ٹو سرنڈر بھی ایران سبمٹ کر دے ہماری اس پاور کو دیکھتے ہوئے کہ ہم تو آلموسٹ آ گئے ہیں. بلکہ یہ تو انہوں نے کہا بھی نا، جو انوائے ہیں وٹکوف، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھنجھلا کر پوچھا کہ یہ ابھی تک انہوں نے سرنڈر کیوں نہیں کیا، انہیں تو بھاگ کر میرے پاس آنا چاہیے تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کر رہے ہیں، ہم بیلسٹک میزائل ختم کر رہے ہیں اور ہماری جان چھوڑیں اور آپ یہاں سے جائیں. سو ان کے پاس وہاں بھی یہ سوچ تھی کہ میں جتنی پاور دکھا رہا ہوں، ابراہم لنکن دکھا رہا ہوں، میں دوسرا جیرالڈ فورڈ دکھا رہا ہوں، سو یہ اس سے ڈر جائیں گے اور آ کر سرنڈر کر دیں گے. سو وہ یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ایل ایڈوائز ہوئے ہیں اس معاملے میں. ان کو مشورہ ٹھیک نہیں دیا گیا. ان کو شاید یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ملٹری مائٹ ہے، اور سب سے زیادہ شہ دینے والا ملک اس دنیا میں وہ اسرائیل ہے. دیکھیے، پہلے ہوتا تھا ٹریڈیشنلی، اگر آپ دیکھیں تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں، عراق میں ہوئی ہے، لیبیا میں ہوئی ہے، افغانستان میں پچھلا اٹیک ہوا تھا، امریکہ پہلے ایک مورل گراؤنڈ جیسا بھی تھا، ایک یونائٹڈ نیشن کو یوز کر لیتا تھا ایک امبریلا کے طور پر. پھر اس کے بعد نیٹو کو اکٹھا کرتا تھا 40-44 ملکوں کو، اور پھر کہتا تھا جی ہم افغانستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم فلاں ملک پر جا رہے ہیں. ایک سو کالڈ ایتھیکل گراؤنڈ ہوتا تھا اور ایک جوائنٹنس ہوتی تھی. اس دفعہ امریکہ اکیلا ہے. اسرائیل نے کر کے دیکھ لیا جون میں اکیلے، پھر اس کو B-52 منگوانے پڑے جنگ بند کروانے کے لیے. تو اس دفعہ امریکہ کو اسرائیل ہی شہ دے رہا ہے اور نتنیاہو ہی شہ دے رہا ہے کہ آپ یہ وینیزویلا پلس ہے ایران ایک قسم کا. اسی لیے مظاہرے کروائے گئے. انہوں نے دیکھا کہ بس ذرا سا دھکا لگے، وہ فیل ہوئے پہلے، وہ جو انٹرنل انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ آؤٹ لائٹ انہوں نے سپورٹ بھی کر دیا پبلکلی کہ ہماری مدد آ رہی ہے. جی، کھل کے سامنے آ گئے. تو یہ 2 مہینے گزر گئے اس بات کو. پھر انہوں نے سوچا وہ کام نہیں چلا، پھر انہوں نے یہ پوسٹنگ شروع کر دی. پوسٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ پوسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو آلموسٹ کنونس کر دیا جائے کہ آپ پر حملہ میٹر آف چانس نہیں ہے، میٹر آف ٹائم ہے. جب آپ کسی دشمن کو یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا ان کو بلیو کرنے پر، پرسیپشن کرنے پر، بلڈ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو عام طور پہ اتنا بڑا ملک اگینسٹ اتنا چھوٹا ملک، ملٹریلی بات کر رہا ہوں، تو وہ کمپرومائز یا سرنڈر کر لیتا ہے. لیکن کیوں نہیں کر رہا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلے 1 سال میں انسرٹینٹی کو ایز اے میٹر آف ٹول اور اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. وہ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں. جو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سرنڈر کر جائیں گے، وہ مس کیلکولیٹ ہوا. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. ابھی آپ نے ذکر کر بھی دیا کہ جون میں تب آپ اور ہم بیٹھے تھے اور ہم نے بات کی تھی. میں روٹرز کو دیکھ رہا تھا. روٹرز نے کوٹ کیا کہ ٹرمپ نے تب کہا تھا کہ دس واز سکسیزفل ملٹری آپریشن. وہ کیسا ملٹری آپریشن تھا کہ جس کے 6 ماہ بعد آپ دوبارہ آ کر پھر اسی خطے میں اور اپنے سب سے بڑے آپ کیریئر شپ لے آئے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو یا تو پھر آپ ایڈمٹ کریں نا کہ وہ غلطی تھی اور ہم اس میں فیل ہو گئے تھے، ہم اس میں کچھ اچیو نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ ایران کا نیوکلیر جو پروجیکٹ ہے، ہم نے اس کو بالکل زمین کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا ہے. آ کر پھر آپ دوبارہ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پلیز خدا را اس کو بند کر دیں.
میں نے آپ کے پروگرام میں بھی شاید یہی کہا تھا، اور میں نے اس دنوں میں ہونے والے تمام پروگرام میں یہی کہا تھا جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ رول بیک کر لیا، 30-40 سال پیچھے دھکیل دیا، 19 سائنٹسٹ ایلیمنیٹ کر دیے، تو میں اس وقت بھی نہیں مانتا تھا. میں اس وقت بھی کہا تھا کہ جو نیوکلیر پلانٹ ہوتے ہیں چاہے وہ ایران کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، وہ نارمل کانٹریکٹر نہیں بناتے، اور وہ زمین سے توپوں کے لیے اور ٹینکوں کے گولوں کے اگینسٹ نہیں بنایا جاتا. ان کو پتہ ہوتا ہے اس پہ ایئر اسٹرائک آنی ہے، اور ایئر اسٹرائک ایران کے اوپر کون سے ملک کی آنی تھی؟ ون آف دا اونلی سپر پاور، امریکہ کی. تو جب ایران نے بنایا تھا، میں جون میں بھی یہی کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 30-40 سال پہلے، اور وہی بات سچ ثابت ہوئی، کو 6 مہینے بھی نہیں نکلی ان کی جو وارنٹی تھی سو کالڈ کہ جی یہ تو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا. تو اگر یا تو آپ مانیں پھر جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں بھی آج بھی کہتا ہوں کہ یا آپ مانیں کہ ہمارا ہاف ہارٹیڈ تھا، ہماری پینٹریشن اس طرح نہیں ہوئی تھی بامبس کی اور جو بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ جب مرضی کیسز بلائے، جس کا مطلب ہے کہ ریزن نکال لینا کہ میں نے تو اس پہ حملہ کرنا ہے اور آج میں نے اس وجہ سے کرنا ہے. انفارچونیٹ پارٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ روٹرز لکھ رہا ہے کہ ایران نے یہ آفر کیا ہے کہ جو ایران کا لارج آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے، دا آفیشیل سیڈ ان نیگوسیشن ٹو ریزالو decades of dispute over Tehran nuclear activities. Within the economic package under negotiation, the United States also been offered opportunities for investment in oil industry. اب میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو آپ نے اغوا کر لیا، اغوا یہ مجھ سے کہیں گے، وہ آپ نے کر لیا، اور آپ نے اس کی 20 وجوہات بتائی تھی، وہاں یہ مسئلے تھے اور یہ مسئلے تھے، لیکن آخر میں وہ کیا نکلا؟ وہ مسئلہ تھا تیل کا. تو اگر یہ ایران اب جب دوبارہ جنیوا میں بیٹھ رہا ہے جمعرات کو، اور وہاں یہ آفر کرے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تیل ہے اور آپ اس انڈسٹری میں آ کے انویسٹ کریں، اور اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس چلا جائے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے یہ ڈسپوز آف ہو سکتی ہے، کیونکہ ایونچولی تو انہیں پیسے چاہیے، تیل چاہیے. ایک پھر بھی کویشچن مارک رہے گا، میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ ایران میں صرف تیل ایک اپنی جگہ ہے، نیوکلیر ایک اپنی جگہ ہے، ایک اور کنسرن ہے وہ، اور امریکہ کو کم ہے، اسرائیل کو زیادہ ہے، بیلسٹک میزائلز. دیکھیے ابھی بھی آپ فوکس کریں گے، نتن یاہو ابھی جو امریکہ گئے تھے، میری ریسرچ کے مطابق یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ زور اسی بات پر دینے گئے تھے کہ آپ کو نیوکلیر اپنی جگہ کرنا چاہیے، لیکن بیلسٹک کروز میزائل، ہائپرسونک میزائل کا جو اسٹاک پائل ہے اس کو ایلیمنیٹ کرائیں، کیونکہ اسی سے صرف ڈائریکٹ اسرائیل کو تھریٹ ہے. اسی نے جو جون کے مہینے میں سارے ان کے ایئر ڈیفنس کے سارے سینسرز کو، تھرڈ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ویپن تھا سب سے جو دیا ہوا امریکہ کا تھا، پھر سلنگ، ایرو 3، ایرو 2، آئرن ڈوم، سب کو پینیٹریٹ کر کے انہوں نے میزائل پہنچا دیے تھے، چاہے وہ 10% پہنچے یا 15%، وہ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا. میزائل تو ایک بھی پہنچا تو میسج چلا گیا کہ ہم یہاں آ سکتے ہیں، اور آپ کا ایئر ڈیفنس بریچبل ہے. پہلی بات آپ نے ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی کر دیا. 12 دن تک ان کے پرائم منسٹر، ڈپلومیٹس بنکرز میں رہے، لوگ بنکر میں رہے، خوراک سٹاک کرنی انہوں نے شروع کر دی، ان کے ہیڈ کوارٹر مساعد کو انہوں نے تباہ کر دیا، ان کا وائز مین کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو تباہ کر دیا. تو ریچ تو انہوں نے دکھا دی. تو ریچ کا دکھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کنوکشن بھی ہے، ریزالو بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو بلانا پڑا. تو ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ ایران کے خلاف سب سے زیادہ جو میزائلز کے خلاف وہ اسرائیل ہے، نہ کہ امریکہ. امریکہ شاید سیٹسفائی ہو جائے نیوکلیر جو رول بیک کہہ لیں یا جتنی پرسنٹیج ہے، اور آئل کی ہینڈنگ اوور کا کچھ ڈیل اس پہ ہو سکتی ہے، اس پہ پاسبل لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اسرائیل نہیں بننے دے گا. اس کی اصل میں ٹانگیں کانپ رہی ہیں بیلسٹک میزائل کے پروجیکٹ سے، اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی سے جا کے کہتا ہے کہ پلیز میرا مسئلہ حل کروائیں.